ان کو کوئی حق نہیں. ہماری غلطی ہے, ہم ان کو دھاندلی کر کے لائے ہیں. ٹھیک ہے, جہاں پہ میں الیکشن کروا کے آیا تھا نا, ایک ووٹ اس کنجر کے بچے کو نہیں ملا. یہودن کے کہنے پہ اس کو آگے لایا گیا. اگر لایا ہے تو کے بچے کو خود سوچنا چاہیے تھا کہ 4 دن آٹا چینی چور نہ بنوں میں. اس بغیر کے بچے نے السلام علیکم دوستو, میں ہوں عدنان اور آپ دیکھ رہے ہیں 98 پولیٹیکل چینل. دوستو, آپ سے گزارش ہے کہ میرا یہ آپ پروگرام ہرگز نہیں سنیے گا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرا پروگرام آپ نہیں سنیے گا کہ جب تک آپ کے پاس جو ہے وہ 20 سے 25 منٹ یا آدھا گھنٹہ آپ کے پاس فری نہ ہو. وہ اس لیے کہ میں آج بہت ہی اہم ایشو کے اوپر بات کرنے جا رہا ہوں, جو کہ ہمارا بہت بڑا قومی ایشو ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ کچھ دن قبل آپ لوگوں نے جوید ہاشمی صاحب کا ایک بیان سنا ہوگا, جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پیسوں پر نوکری کرتے ہو اور ہمیں آنکھیں دکھاتے ہو, ہم پر ہی حکومت کرتے ہو, دنیا میں جیسے ہوتا ہے ویسا کرنا ہوگا. یہ جوید ہاشمی صاحب کا بیان تھا. یعنی کہ انہوں نے صاف الفاظ میں ایک بات کہی کہ پاکستانی جرنیلوں کو سویلین حکومت کے آگے سر جھکانا ہوگا. دنیا کی طرح سویلینز کو سلوٹ کرنا ہوگا. یہ بیان جو ہے جوید ہاشمی صاحب کا, یہ ہیرو میں تولنے کے قابل ہے. یقین جانیے, یہ بیان جو ہے وہ ہیرے جواہرات میں تولنے کے قابل ہے. وہ کیوں ہے, میں آپ کو بھی بتاتا ہوں. بھائی, اس بیان کی آپ کو اہمیت کا اندازہ آنے والے 10 یا 20 سال کے بعد ہوگا. بظاہر بہت سارے لوگوں کی نظر سے یہ بیان ابھی گزر گیا ہے, لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ بیان جو ہے وہ اتنا قیمتی کیوں ہے. اس جوید ہاشمی صاحب کے اس بیان کی قدر و قیمت اور منزلت جو ہے وہ اتنی اعلیٰ درجے کی کیوں ہے, یہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. ناظرین, آپ کو پتا ہوگا کہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ جتنی ایجنسیز ہیں ساری کی ساری وہ اپنی اپنی قومی سلامتی کے لیے کام کرتی ہیں. جس طرح آپ کو پتا ہے کہ امریکہ کے اندر CIA ہے, اسرائیل کے اندر جو ہے وہ موساد کام کرتی ہے, انڈیا کے اندر را کام کرتی ہے, اور اس کے بعد میں جس ملک میں رہ رہا ہوں اسپین کے اندر وہ CNI جو ہے, یعنی کہ جو ہے سیکرٹ سینٹرل نیشنل ایجنسی جو ہے وہ اسپین کی, یہ جو کام کرتی ہے یہ بھی قومی سلامتی کے لیے کرتی ہے. اور اس کے بعد آپ کو پتا ہوگا پاکستان کے اندر جو ہے وہ ہماری ISI جو ہے وہ قومی سلامتی کے لیے کام کرتی ہے. آپ اندازہ کریں کہ پوری دنیا کی ایجنسیز کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں, تمام کی تمام انٹیلیجنس سروسز جتنی بھی ایجنسیز ہیں ساری کی ساری پوری دنیا میں اپنے وفاق کے اندر کام کرتی ہیں. پوری دنیا کے جتنے ممالک ہیں سب کے اندر جتنے بھی ملک ہیں جہاں پہ جو ہے وہ پولیٹیکل نظام رائج ہے, وہاں پہ ایک ڈیفنس منسٹر ہوتا ہے. اس ڈیفنس منسٹر کے نیچے یہ کام کرتی ہیں. لیکن بدقسمتی کے ساتھ پاکستان ایک دنیا کا واحد ملک بچا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, پوری دنیا میں پاکستان واحد ملک بچا ہے کہ جس جگہ کے اندر جو ہے وہ پاکستان کی قومی سلامتی کی ایجنسی جو ہے وہ ISI جو ہے وہ وفاق کے انڈر کام نہیں کرتی. یعنی کہ آپ اندازہ کریں کہ پاکستان میں جو انٹیلیجنس بیورو ہے, IB ہے یا FIA ہے, یہ فیڈرل ایجنسیز ہیں, یہ فیڈرل کے نیچے کام کرتی ہیں. یہ اپنے تمام معاملات جتنی بھی ان کی انٹیروگیشن ہوتی ہے یا انویسٹیگیشن ہوتی ہے یہ ساری کی ساری وفاق کو پہنچاتی ہیں. اب آپ اندازہ کریں کہ جو پاکستان کی لاڈلی ایجنسی ISI ہے, یہ پاکستان کے وفاق کو اپنی تمام انٹیلیجنس جو ان کی رپورٹس ہوتی ہیں وہ کیوں نہیں پہنچاتی. وہ اس لیے نہیں پہنچاتی کہ یہ وفاق کے انڈر ہے ہی نہیں, یہ ہے ہی چیف آف آرمی اسٹاف کے اندر ڈائریکٹ ہے. جب یہ جس کے انڈر ایجنسی ہوگی تو یہ اسی کو پہنچائے گی.
یہ اپنے معاملات جو ہے وہ اسی تک پہنچائے گی. یہ پھر وفاق کے جو نمائندے ہیں، یہ آپ کے جو حکومت ہے اس کے ساتھ اس کا ٹوٹلی تعلق کٹ آف ہو جائے گا. اب آپ اندازہ کریں کہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ 4 دفعہ مارشل لا لگا، جہاں پہ ہمیشہ سے پاکستان کا سیاسی جو ہے وہ توازن جو ہے وہ لیول پہ نہیں رہا، عدم توازن رہا ہے سیاسی جو وزن ہے، اور اس جگہ کے اندر آپ اندازہ کریں کہ کس طریقے سے اس ایجنسی کو جو ہے وہ سیاستدانوں کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے. اچھا، اب بات کرتے ہیں. میں آپ کو اگزامپل دے رہا تھا کہ اسپین کے اندر جو میجر 2 کمپنیز ہیں، مثال کے طور کے اوپر ایک CNI ہے اور دوسری SMI ہے. جب یہ جو SMI ہے، اسی طرح پورے یورپ کے تمام ممالک جو ہیں ان کی بھی اس طرح سروسز کی انٹیلیجنس جو ہے وہ ان کی جو ایجنسیز ہیں. یہ SMI یہ کیا ہے، کیا چیز ہے، کیا بلا ہے؟ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اسپین کے اندر جو SMI ہے، سروسز انٹیلیجنس ملٹری، یعنی کہ جو ملٹری ہے اس کے اوپر ایک ایجنسی ایسی ہے کہ جو ایجنسی جو ہے وہ ہر چیز کی انٹروگیٹ کر کے انٹیلیجنس کر کے وہ گورنمنٹ تک پہنچاتی ہے، اور دونوں ایجنسیز جو ہیں وہ ڈیفنس منسٹر کے نیچے کام کرتی ہیں. اب آپ خود اندازہ کریں کہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. میرے دوستوں بڑے غور سے سنیے گا. آپ کو پتا ہوگا کچھ ماہ قبل جو ہے وہ فرانس کے اندر ایک بہت بڑا طوفان برپا ہو گیا، جس وقت فرانس کی حکومت نے کچھ پیسے مہنگی جو ہے وہ پٹرول کی قیمت کر دی. اب اس طرف پٹرول کی قیمت کا مہنگا ہونا تھا اور اس طرف عوام کا سڑکوں کے اوپر نکلنا تھا. سڑکوں کے اوپر نکل کے عوام نے توڑ پھوڑ کی، اور اس طرح ہوا کہ پولیس کے کنٹرول سے عوام جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے کچھ وقت کے لیے باہر ہو گئی. تو جناب اس وقت ان کی سلامتی کونسل کا اجلاس بیٹھ گیا فرانس کا. اور میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اس وقت ان کا جو آرمی ہیڈ تھا فرانس کا، اس نے فرانس کے صدر سے کہا کہ سر اگر آپ پہ سے کام باہر ہے تو کیا آپ کو ملٹری کی ضرورت ہے. اس نے ایک آفر کی. میں آپ کو قسم دے کے کہتا ہوں کہ اس وقت کا جو ان کا ڈیفنس منسٹر تھا اور ان کی جو انٹیریئر ایجنسیز تھی، ان کے منسٹر نے ان کو پڑھ گئے. انہوں نے کہا تجھ سے سوال پوچھا گیا، تم سے پوچھا گیا کہ ہمیں فوج کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے ان لوگوں کے لیے، کچھ خیال کرو. اس کو ڈانٹ ڈپٹ کے بعد آرمی چیف کو جو ہے وہ خاموشی سے سائڈ پہ بٹھا دیا گیا. اب یہ کس ملک میں ہو رہا ہے؟ اس ملک میں ہو رہا ہے کہ جس ملک نے صدیوں سے جنگیں لڑی ہیں، جو فرسٹ اور سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر شامل رہا ہے، جن کی ہسٹری جو ہے وہ اسلحے سے بری پڑی ہے، لڑائی جھگڑے سے بری پڑی ہے، لیکن ان کی خوش قسمتی کہ انہوں نے ان چیزوں سے سبق سیکھا. اور آپ اندازہ کریں کہ اس کے بعد ان کے آرمی چیف جو تھی اس کی وہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ دوبارہ ان سے بات کر سکے کہ جناب اگر آپ مناسب سمجھیں تو آپ کو اگر ملٹری کی ضرورت ہے، اگر کنٹرول پولیس سے باہر ہے. انہوں نے کہا نہیں، پولیس کنٹرول کرے گی. تو میرے دوستو آپ اندازہ کریں کہ پاکستان جیسے ملک میں آخر کیوں ایسا کیا جاتا ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ تمام ایجنسیز جو ہیں وہ فیڈرل کے انڈر کیوں کام نہیں کرتی. بھائی یہ ایک ان جرنیلوں کی بدماشی ہے. یہ ان جرنیلوں کی بدماشی ہے جو کہ اب سوشل میڈیا کے ذریعے کھل کے سامنے آ رہی ہے اور تمام دنیا کو پتہ چل رہا ہے. ان کے پردے چاک ہو رہے ہیں. اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ جس طریقے سے ان جرنیلوں نے کرپشن کیا، انہوں نے ملک کو لوٹا ہے. انہوں نے ملک کو نقصان نہیں پہنچایا، انہوں نے ہماری ایجنسیز کو بھی نقصان پہنچایا ہے. انہوں نے ہماری جو ہے وہ ہماری جو سیاست ہے اس کو بھی نقصان پہنچایا ہے، پاکستان کی قومی سلامتی کو نقصان پہنچایا ہے. اور انہوں نے ان ایجنسیز کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے. انہوں نے ہمیشہ ایجنسیز کو فرقہ پرستی کے لیے استعمال کیا ہے. انہوں نے ہمیشہ ایجنسیز کو جو ہے وہ الیکشن چوری کرنے کے لیے استعمال کیا ہے. انہوں نے ہمیشہ سے ایجنسیز کو جو ہے وہ سیاستدانوں کے پیچھے استعمال کیا ہے کہ سیاستدان کون سا سیاستدان کیا کر رہا ہے. بھائی
کون سا سیاستدان کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، یہ سیاستدان جانے، یہ عوام جانے، عوام ان کا احتساب کریں گے۔ آپ کیا لگتے ہیں، آپ کون لگتے ہیں کہ آپ سیاستدانوں کے پیچھے اپنی ایجنسیوں کو دڑائیں اور ان کے ڈیٹاز جو ہیں وہ چوری کریں، ان کے جو ہے گھر بار کا خیال رکھیں؟ ابھی آپ نے اندازہ کیجئے کہ حال ہی میں آپ نے کراچی میں دیکھ لیا جو مریم نواز صاحبہ کے ساتھ واقعہ ہوا ہے، اس میں باقاعدہ ایجنسیز انوالو ہیں، اس میں باقاعدہ ایجنسیز انوالو ہیں، اور یہ وہ ایجنسیز ہیں جنہوں نے قومی سلامتی کا خیال کرنا ہے، انہوں نے قومی سلامتی کا خیال رکھنا ہے، انہوں نے اپنی قومی سلامتی کے لیے اپنی جان اور اپنا سب کچھ جو ہے وہ قربان کرنا ہے۔ بھائی قربان جاؤں، میں قربان جاؤں۔ یہ اس ایجنسی کا سربراہ کون ہے؟ جنرل فیض۔ یہ وہ کون ہے کہ جس کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو باقاعدہ عدالتوں کے اندر فیصلے کروانے میں شامل تھا، سزائیں دلوانے میں شامل تھا، اور ظہیر الاسلام کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ظہیر الاسلام نے کس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ خادم حسین رضوی کے جو ہے وہ جلسے کے اندر اس نے پیسے بانٹے۔ بھائی ایجنسیوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ جو مذہبی لوگ ہیں ان کو استعمال کریں سیاستدانوں کے خلاف، ان کو حکومت کے خلاف استعمال کریں۔ بھائی آپ کا کام یہ نہیں ہے۔ تو میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت تبدیلی آئے گی، ریالٹی میں اس وقت الیکشن بھی فیئر ہوں گے، ریالٹی میں اس وقت پاکستان کی اکانومی بھی بہتر ہوگی، اور پاکستان کے ہر پاسپورٹ کی عزت بھی ہوگی، اور اس وقت پاکستان دنیا میں اپنا نام روشن کرے گا، اور ایشین ٹائگر تب بنے گا خدا کے لیے جس وقت پاکستان کی یہ ISI ایجنسی جو ہے وہ فیڈرل کے اندر کام کرے گی۔ بھائی جب آپ اپنا پروفیشن جو ہے اس کو فار سیل لگا دو گے تو دنیا آپ کو کس نگاہ سے دیکھے گی؟ شرم آتی ہے ہمیں باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہوئے، پاکستان کے حالات جس طرح کے جا رہے ہیں، پاکستان میں جس طرح کی بھوک اور ننگ شروع ہو گئی ہے، پاکستان میں جس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ دیکھیں بیماری نے اب دوبارہ جو ہے وہ انہوں نے شروع کیا ہے۔ بھائی پورے یورپ میں آپ ایک مثال نہیں سنو گے کہ کسی ایک شخص نے جو ہے وہ کھانے کی خاطر جو ہے وہ خودکشی کی ہو۔ یہاں پہ بھی کاروبار وائرس کی وجہ سے بند ہو گئے ہیں، حالات یہاں پہ بھی بہت زیادہ ٹائٹ ہیں، اس طرح کے حالات کوئی اتنے آئیڈیل حالات نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی آپ کو ایک شخص پورے یورپ میں نہیں ملے گا کہ جس نے یہ کہا ہو کہ مجھے کھانے کو کچھ نہیں ملا اور میں خودکشی کرنے جا رہا ہوں۔ اور اس کے برعکس آپ ان 2 سالوں کے اندر پاکستان کے اندر حالات دیکھ لیں کہ وہ دنیا کا بدقسمت ملک ہے جہاں پہ ریلوے کے 100 سے زائد ایکسیڈنٹ ہو گئے ہیں، ریلوے کو برباد کر کے رکھ دیا، اداروں کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ اس کا آل نال قصوروار کون ہے؟ وہ قصوروار ہے جس نے ہماری ایجنسیز کا غلط استعمال کیا۔ تو خدا کے لیے اس چیز کو سمجھیں کہ جب تک ہماری جو ایجنسیز ہیں اپنا پروفیشنلزم جو ہے وہ اپنا بائی پروفیشن جو ہے وہ کام جو ہے وہ فیڈرل کے انڈر رہ کے نہیں کریں گی، تب تک پاکستان کے حالات 1000 سال تک بھی نہیں سدھرنے والے۔ بھائی جس کی بات میں کر رہا تھا، ابھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، SIM کی جو سروس انٹیلیجنس ملٹری ہے، اس کا کام اسپین میں کیا ہے کہ اسپین کی جو ملٹری ہے اس کی تمام معلومات، اس کی تمام حرکات و سکنات جو ہیں، یہ ایجنسی جو ہے یہ اسپین کے پریزیڈنٹ کے پاس پہنچاتی ہے۔ یعنی کہ آرمی کے جتنے معاملات ہیں یہ سب کے سب جو ہے وہ ان کا جو حکومت ہوتی ہے اس کو پتہ ہوتا ہے۔ فیڈرل لیول پہ ان کی رپورٹس جو ہیں وہ ہر ہفتے کو رپورٹس جاتی ہیں، اور یہ ایجنسی آج سے کام نہیں کر رہی، یہ ان کی 1937 ایجنسی، آج سے 83 سال پہلے کی ایجنسی کام کر رہی ہے۔ حتیٰ کہ آپ اندازہ کریں کہ اس کے بعد کتنے نشیب و فراز اس ملک میں آئے، لیکن انہوں نے پھر بھی جو ہے اپنی جو پروفیشنزم ہے جو ہے اس کو پروفیشنل طریقے سے انہوں نے کام کیا ہے، اور اپنے وفاق کے انڈر رہ کے کام کیا ہے۔ اور آج یہ وقت ہے کہ ان ممالک کے اندر کسی بھی ادارے کا کوئی بھی ادارہ ہو اس کے چیف کی اس حد تک حیثیت ہے کہ وہ اپنے ادارے کا چیف ہے، اپنے ادارے کو کنٹرول کرتا ہے، اس کے علاوہ دوسرے ادارے کے اندر کبھی کوئی چاتی نہیں مارتا۔ ہر ادارہ جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق کام کر رہا ہے، اور وہ اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے، اور یہی بیسک وجہ ہے ان ممالک کے ترقی پذیر ہونے کی
کیوں؟ جب آپ آئین اور قانون سے ہٹ کے کوئی کام کرتے ہیں تو آپ تنزلی کی طرف چلے جاتے ہیں. بھائی اس شخص کا کیا کیا جائے جس کو تیراکی آتی نہیں ہے اور وہ کود جائے سمندر کے اندر، دریا کے اندر، وہ تو ڈوبے گا، وہ تو دوسروں کو بھی لے ڈوبے گا. تو یہی طریقہ ہے کہ جو پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ نظام رائج ہے، اس نظام کو پاکستان کے اندر چلنا چاہیے. اور جوید ہاشمی صاحب کا یہ جو بیان تھا، یہ بیان بہت ہی قدر و قیمت والا ہے. اس بیان کی قیمت کو آپ پہچانیں. یقین جانیے، میں قسم خدا کی اٹھا کے کہتا ہوں کہ یہ آنے والے وقت میں آپ کو اس چیز کا بہت بہت گہرے جو ہے نا، آپ اس چیز کے اثرات دیکھیں گے اور آپ کو اس چیز کا پتہ چلے گا کہ جوید ہاشمی صاحب نے یہ جو بیان دیا ہے یہ کس حد تک پاورفل ہے. اور یہ بات یاد رکھیے، جب تک ان کے اس بیان کی قدر و قیمت نہیں دیکھی جائے گی تب تک ووٹ کو بھی عزت نہیں مل سکے گی. تب تک ووٹ کو عزت نہیں ملے گی. ووٹ کو عزت تبھی ملے گی جب پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہوگی، نہ کہ کسی شخص کی ہوگی. بھائی دیکھیں، سیاستدان آتے ہیں، حکومتیں آتی ہیں، حکومتیں چلی جاتی ہیں. حکومتوں کے جو ادارے ہوتے ہیں، اداروں کے سربراہ آتے ہیں، چلے جاتے ہیں. کیانی صاحب چلے گئے، اس کے بعد جناب جتنے بھی آرمی چیف آئے، مشرف آیا، کوئی بھی آیا، سب کے سب چلے گئے. ریل شریف آیا، چلے گئے، سب کے سب چلے گئے. یہ باجوہ صاحب نے بھی چلے جانا ہے اور یہ جنرل فیض نے بھی چلے جانا ہے. لیکن رہنا ادھر اداروں نے ہے، اداروں نے قائم رہنا ہے. ریاست جو ہوتی ہے، ریاست کے جو ستون ہوتے ہیں وہ اس کے ادارے ہوتے ہیں. ریاست کو قائم اور دائم ان کے اداروں نے رکھا ہوتا ہے. تو جب ان اداروں کے سربراہ جو ہے، آپ ان اداروں کو مکمل ان کے کنٹرول میں دے دیں گے تو پھر وہ اپنی انا، اپنی رنجش اور اپنی لالچ کے لیے اپنے اداروں کو استعمال کریں گے. جب وہ اداروں کو غلط طریقے، بھائی ادارے کے نیچے جو محکوم ہوتے ہیں، جو ان کے امپلائڈ ہوتے ہیں، وہ تو حکم کے غلام ہوتے ہیں. اب تو ان کو جو کہا جائے گا وہی کریں گے. وہ تو ان کو کہا جائے گا کہ جناب نواز شریف کے ساتھ یہ کر دو، عمران خان کے ساتھ یہ کر دو، زرداری کے ساتھ یہ کر دو، وہ تو کر دیں گے. وہ کیوں کریں گے بھائی؟ کیونکہ ان کی جو ہے وہ اداروں کے جو نچلے سطح کے آفیسرز ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف اپنے چیف کا کہنا مانتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے وہ جو چیف ہوتا ہے وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہوتا. جب وہ جواب دہ نہیں ہوتا تو وہ ادارے کے اوپر ایک خدا بن کے بیٹھا ہوتا ہے. وہ ایسا کالا ناگ بن کے بیٹھا ہوتا ہے کہ وہ کسی کو اس کے قریب نہیں آنے دیتا. تو پاکستانیوں اس چیز کو پہچانو کہ پوری دنیا کے اندر نظام جو ہے وہ CIA ہے، وہ وفاق کے انڈر میں ہے، یہ موساد وفاق کے انڈر میں ہے. حتیٰ کہ انڈیا کی راہ جو ہے وہ بھی ڈائریکٹ، آپ اندازہ کریں، وہ بھی ڈائریکٹ جو ہے وہ اپنے وفاق کے کنٹرول میں ہے. اور پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جو کہ اس وقت جو ہے اس کا جو یہ ایجنسی جو ہے وہ وفاق کے انڈر نہیں ہے. ایک بات یاد رکھیے، جس دن یہ ISI گورنمنٹ کے کنٹرول میں آ گئی اس دن آپ کو عمران خان بھی کبھی بے بس نظر نہیں آئے گا، نواز شریف بھی بے بس نظر نہیں آئے گا، اور آنے والے وقتوں میں کوئی بھی پرائم منسٹر آ جائے گا وہ بے بس نظر نہیں آئے گا. اور سختی سے اس چیز کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے اندر SIM جیسی ایک انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے وہ بنائی جائے، جو ان جرنیلوں کے اوپر نظر رکھے کہ ہمارے جرنیل کیا کرتے ہیں، ان کے بزنس کیا ہیں، جب انہوں نے نوکری شروع کی تو ان کے پاس کیا تھا، جب انہوں نے نوکری چھوڑی تو ان کے پاس کیا تھا، ان کو کتنی جو ہے وہ پینشن ملتی ہے، ان کے تمام جتنے بھی ان کے جو اعداد و شمار ہیں وہ اس ایجنسیز کے پاس ہوں، اور وہ ایجنسی جو ہے ڈائریکٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کو ان کے تمام معاملات جب پہنچائے تو تبھی ادارے جو ہیں وہ اپنی حدود کے اندر رہیں گے. کوئی ادارہ جمپ لگا کے دوسرے ادارے کو کراس کرنے کی کوشش نہیں کرے گا. کبھی بھی کوئی ادارہ جو ہے وہ آئین اور قانون سے ہٹ کے کام نہیں کرے گا. جب ایسا کام نہیں ہوگا تو آپ کی حکومت جو ہے وہ آپ کے مسائل کو حل کرے گی. پھر آپ کو اپنی حکومت سے کبھی کوئی شکوہ، کبھی کوئی گلہ نہیں ہوگا کہ پاکستان کے اندر جو بھی آتا ہے اس کے متعلق یہی کہا جاتا ہے کہ حکومتیں آتی ہیں کھا کے چلی جاتی ہیں، حکومتیں آتی ہیں یہ نہیں کرتی وہ نہیں کرتی.
کتنی دیر تک آپ جو ہے وہ ان چیزوں کے پیچھے لگے رہیں گے کہ بھٹو آیا اس نے کچھ نہیں کیا, بے نظیر نے کچھ نہیں کیا, نواز شریف نے کچھ نہیں کیا, عمران خان نے کچھ نہیں کیا. بھائی آپ کا بیسک مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے, بیسک مسئلہ ہی یہ ہے. جب تک اس مسئلے کی جڑ کو پکڑ کے اس کو حل نہیں کریں گے تو پاکستان کے حالات کبھی بھی نہیں سدھرنے والے. تو میری آپ تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ اس شعور کو پہچانیں, اس کو جاننے کی کوشش کریں کہ آخر پاکستان میں جو ہے وہ بیسک مسائل کی جڑ کیا ہے. تو تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ میری اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں. انشاءاللہ کل نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. دعاؤں میں یاد رکھیے, اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیے گا. اوکے جی, اللہ حافظ.